آج جو موضوع ہے یہ ہے اصحاب کہف کے بارے میں۔ اصحاب کہف کے معنی غار والے کے ہیں۔ یہ چند سچے مومن نوجوانوں بچوں کا قصہ ہے جس کو قرآن پاک میں سورہ کہف میں بیان کیا گیا ہے۔ آج سینکڑوں برس پہلے کسی ملک میں ایک مشرک بادشاہ تھا اور وہ خود بھی اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتا تھا اور دوسروں کو بھی بتوں کی پوجا کا حکم دیتا تھا۔ جو ایسا نہیں کرتا اس کو سخت سزائیں دیتا۔ اس کی سلطنت میں کچھ نوجوان بچے جن کی تعداد تقریباً 7 تھی۔ اللہ نے ان کو سیدھا راستہ دکھایا۔ یہ اللہ کو مانتے اور بتوں کو پوجنے کو برا سمجھتے تھے۔ ان کے ماں باپ نے ان کو بہت سمجھایا کہ بادشاہ کو اگر خبر ہو گئی تو قتل کر دے گا، لیکن ان بچوں کے دل میں اللہ کی محبت گر کر گئی تھی۔ ماں باپ کی بھی نہ سنی اور اللہ کی تعریف اعلانیہ کرنے لگے۔ اتنا پختہ ایمان کہ کسی بادشاہ کوئی نہیں۔ جس وقت ایک اللہ بادشاہ اللہ کی جس وقت جو اللہ کا ہو جاتا ہے اس وقت کوئی کسی بادشاہ کی کوئی نہیں، اللہ کے بندے نہیں مانتے۔ اور آخر ایک دن بادشاہ کو خبر پہنچ گئی کہ لڑکے ڈر کی وجہ سے ایک پہاڑ کے غار میں جا کر چھپ گئے۔ ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا، وہ بھی ساتھ چلا گیا۔ سامعین و ناظرین، جب کوئی شخص اللہ کا ہو جاتا ہے نا تو اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے مدد کرتا ہے۔ جب یہ غار میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا اور کتا غار کے منہ پر بیٹھ گیا۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلا دیا، جو کتا تھا اس کو بھی سلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی اور لوگوں کو اپنی قدرت دکھانے کے لیے 309 سال تک سلائے رکھا۔ 309 سال کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے میرے دوستو۔ اس عرصہ میں پتہ نہیں کتنے بادشاہ ختم ہو گئے۔ وہ بادشاہ تو گیا، لیکن اس عرصہ میں کتنے بادشاہ آئے، کتنے چلے گئے، کوئی پتہ نہیں۔ زمانہ بدل گیا، لوگ بدل گئے۔ 309 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑی دیر کے لیے جگایا۔ ان کو ایسا معلوم ہوا کہ وہ ابھی سوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ سب چیزیں اسی طرح موجود ہیں جس طرح وہ سوئے تھے۔ کتا بھی اسی طرح غار کے منہ پر بیٹھا تھا۔ ان کو بھوک معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے چند ساتھیوں کو سکے دیے کہ چھپا کر کسی طرح بازار جا کر کچھ کھانا لے آئیں۔ دیکھو میرے محترم بزرگوں دوستو، جب یہ ساتھی بازار گئے تو وہاں کی ہر چیز بدلی ہوئی۔ 109 سال کے 309 سال کے بعد کتنی حکومتیں آئیں، کتنے بادشاہ آئے۔ تو جس وقت یہ گئے بازار میں تو ہر چیز بدل گئی تھی۔ وہاں کی ہر چیز بدلی ہوئی نظر آئی۔ دکان پر پہنچے، کھانا خریدا۔ جب وہ سکہ دیا تو لوگوں کو بہت تعجب ہوا کہ یہ سکہ فلاں بادشاہ کے وقت کا تھا کہ جس کو مرے ہوئے کئی 100 برس ہو گئے۔ لوگوں کو شک گزرا کہ کہیں کوئی خزانہ تو ان کو ہاتھ نہیں لگ گیا۔ اور آہستہ آہستہ یہ بات اس وقت کے بادشاہ کو پہنچ گئی۔ اب جو اس وقت کا بادشاہ تھا، اس سے پہلے تو کتنے بادشاہ گئے، لیکن جس وقت جو حال کا بادشاہ تھا اس وقت کا، اب اس کو اس بات کا پتہ چل گیا، خبر ہو گئی کہ یہ بادشاہ بہت ایماندار تھا۔ جو اس وقت بادشاہ تھا وہ بہت ایماندار تھا اور اللہ کو اور روز قیامت کو مانتا تھا۔ اس نے ان لڑکوں کو اپنے دربار میں بلایا اور سارا قصہ سنا۔ بادشاہ کو اور حاضرین کو بہت تعجب ہوا۔ بادشاہ ماں درباریوں کے اس غار تک آئے
انہوں نے ان لڑکوں کو سوتا ہوا دیکھا. ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں مگر جسم سو رہے تھے. بادشاہ اور ان کے درباریوں پر ایک وحشت طاری ہوئی اور واپس چلے آئے. یہ لڑکے جو کھانا لینے آئے تھے غار میں داخل ہوتے ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر سو گئے. بادشاہ اور ان کے درباریوں کو اور یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ بڑی طاقت اور قدرت والا ہے. مرنے کے بعد وہ اسی طرح زندہ کرے گا جس طرح ان غار والوں کو کیا ہے. یہ لوگ اسی غار میں قیامت تک سوتے رہیں گے. سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ سے ہم کو بتایا کہ وہ اپنے ماننے والوں کی حفاظت کرتا ہے. ظالموں سے نجات کی ایسی صورتیں پیدا کر دیتا ہے جو کسی انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی. ہم کو یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جس شخص میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے نا، وہ کسی بڑے سے بڑے بادشاہ سے بھی نہیں ڈرتا. تو سامعین و ناظرین، آؤ ہم سب بھی اللہ سے محبت کریں اور یقین پیدا کریں کہ ہر کام اسی سے ہوتا ہے، اور جو کچھ ہم دنیا میں اچھا یا برا کام کریں گے قیامت کے روز ہم کو اس کا بدلہ ملے گا اور ضرور ملے گا.